السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو اسم اعظم کے عملیات میں سے لفظ اللہ تعالیٰ کی جو 99 نام ہیں اس میں سے لفظ اللہ کا جو ذکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی ہے۔ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کر بھی دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا اللہ خالق کائنات کا ذاتی نام ہے۔ اس نام کے علاوہ باقی نام صفاتی ہیں۔ مثلا خالق کائنات کو عادل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فی الحقیق انصاف کرنے والا ہے۔ اسے رحمان الرحیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر دونوں جہان میں رحم کرم کرنے والا ہے۔ اسے رزاق اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندوں کو روزی پہنچاتا ہے۔ اسے قادر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بلا شبہ ہر چیز پر قدرت و اختیار رکھتا ہے۔ اسے واسع اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ وسعت پیدا کرنے پر قادر ہیں، اور اسے حکیم اس لیے کہتے ہیں کہ تمام حکمتوں اور دانائیوں کا سرچشمہ اسی کی ذات گرامی ہے۔ بہرحال اس کے باقی تمام نام صفاتی ہیں جو کسی نہ کسی وصف اور صلاحیت کو واضح کرتے ہیں۔ بس ایک ہی نام اس کا ذاتی نام ہے اور وہ ہے لفظ اللہ۔ اور اس نام کی خصوصیات یہ ہے کہ اگر اس کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی یہ اس کی ذات گرامی کا پتہ دیتا ہے۔ مثلا اللہ کے الف کو حذف کر دیں تو للہ رہ جائے گا، مطلب ہوگا کہ اللہ کے لیے، اور اگر اللہ کے ایک لام کو حذف کر دیں تو لہو رہ جائے گا، مطلب ہوگا کہ اس کے لیے لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا اقتدار اعلیٰ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اگر دوسرا لام بھی حذف کر دیں تو ہوا رہ جائے گا، اور ہوا دونوں اللہ ہی کے لیے مستعمل ہیں، یا ہو اور ہوا، الاول والآخر والظاہر والباطن اللہ ہی کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اللہ اور الہ دراصل الوہیت سے منتشق ہے جس کے معنی عبادت کے ہیں، اور یہ دونوں الفاظ معبود کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگرچہ لغوی لحاظ سے دونوں ہم معنی ہیں، لیکن عرفی اور اصطلاحی اعتبار سے ان میں یہ واضح فرق پایا جاتا ہے کہ لفظ الہ ہر قسم کے معبود کے لیے خواہ وہ حق ہو یا باطل بولا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ام اتخذ الہہ ہواہ، کیا انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اور لفظ اللہ صرف معبود برحق کے لیے بولا جاتا ہے، اور جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے یہ لفظ صرف اور صرف معبود حق کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور پہلے ہی پیغمبر سے یہ فلسفہ چلا آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ تو ہوئے لغوی اور اصطلاحی معنی، لیکن شریعت میں لفظ اللہ اس ذات گرامی کے لیے بولا جاتا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ ذات تمام صفات الہیہ کی جامع ہے۔ وہ ہر چیز کا خالق بھی اور ہر مخلوق کا روزی رساں بھی ہے۔ وہ عطا کرنے پر بھی قادر ہے اور چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ وہ قادر مطلق بھی ہے اور مختار کل بھی ہے، اور اپنی ان تمام صفات میں وہ یکتا ہے، لیکن وہ وقتا ہے وحدہ لا شریک لہ بھی ہے۔ دنیا اپنے وجود کی بقا میں اس کی محتاج ہے، لیکن وہ اپنے وجود کو باقی رکھنے میں دنیا کا محتاج نہیں ہے۔ وہ صرف یہی نہیں کہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا، بلکہ ولم یلد ولم یولد بھی ہے، یعنی نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے۔ اور بندوں کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو خالق ہوتا ہے وہی رازق بھی ہوتا ہے، اور جو رازق ہوتا ہے وہی معبود بھی ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے وہی مستعان بھی ہوتا ہے۔ اور چونکہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اس لیے اس کے ما سوا کوئی رازق بھی نہیں، اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں، اور اس کے ما سوا کوئی مستعان بھی نہیں۔ ہمیں اپنا سر اسی کے سامنے جھکانا چاہیے، اور وہ اپنا دامن صرف اسی کے سامنے پھیلانا چاہیے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں۔
اور نہ ہی ذاتی طور پر کچھ عطا کرنے کے قابل ہیں۔ ہر صاحب ایمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی بھی ہستی کو حقیقی طور پر کچھ لینے دینے کی صلاحیت نہیں ہے، اور بقول قرآن کریم وہ تمام خداوندان بالباطل کے انسان جنہوں نے معطی سمجھ کر پکارتا ہے اور کھجور کی ایک گٹھلی کا بھی مالک نہیں ہے۔ فلہذا ہمیں اپنا دست سوال صرف اور صرف بارگاہ خداوندی میں دراز کرنا چاہیے، اور وہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، ہمارا ناصر و مددگار بھی ہے۔ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ جھکانا صرف اللہ کو توہین نہیں بلکہ اپنے سر کی بھی توہین ہے۔ دامن کو کسی اور کے سامنے پھیلانا صرف توحید کے منافی نہیں بلکہ غیرت دامن کے بھی منافی ہے، اور اپنے ہی عمل سے اپنی تذلیل کرنے کے مترادف ہے۔ محققین کی رائے ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے، اور یہی پروردگار عالم کا اسم ذاتی ہے۔ لہذا اکابرین نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص پاک صاف ہو کر کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر خوشبو وغیرہ لگا کر اسم اعظم کی زکوٰۃ ادا کرے، یعنی 40 روز تک بلا ناغہ یا اللہ 3125 مرتبہ پڑھے، اور دوران چلہ شریعت کی پابندی کرے، ممنوعات سے پرہیز کرے، بالخصوص جھوٹ اور غیبت سے اپنی زبان کو روکے رکھے، اور نماز باجماعت کے ساتھ ادا کرے، اور لقمہ حرام سے خود کو بھی محفوظ رکھے، اور بہتر ہے کہ پرہیز جمالی بھی کرے، اور روزانہ دوران چلہ یا اللہ ایک ہی کاغذ پر 66 مرتبہ لکھ کر آٹے میں اس کی کاغذ کی گولی بنا کر دریا میں ڈالے تو ایسا شخص اسم اعظم کا عامل ہو جائے گا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فضلی رب العالمین غنی و مالدار ہو جائے گا، اور روحانیت اسے پوری طرح ڈھانپ لے گی۔ چلے کی شروعات اگر نوچندی جمعرات سے کی جائے تو افضل ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اللہ یا اللہ بعد نماز ایسا شاہ روزانہ 6666 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو دنیا کی تمام نعمتوں سے جو اس کی سرخرو میں اضافہ کرنے والی ہوں عطا فرماتے ہیں، اور اس کو تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا ہوتی ہے۔ اور اگر روزانہ اس کو 1000 مرتبہ پڑھا جائے تو قوت ایمان یقین میں اضافہ ہوتا ہے، نگاہ سے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور انسان اس دنیا میں غیب کی حقیقتوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے، لیکن ایسا اذن خداوندی و فضل خداوندی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو اپنی خصوصیات مرضیات سے حقائق کا مشاہدہ کراتے ہیں، اور یہی انعام ہے انہیں پکارنے والے کا۔ اگر اس نام کو 1100 مرتبہ مالدار ہونے کی نیت سے پڑھا جائے تو چند ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو صاحب و زر ہو جاتا ہے، یعنی مالدار ہو جاتا ہے۔ چشتیہ صابریہ کے بعض مشائخ نے اس نام کو روزانہ 24,000 مرتبہ پڑھا ہے، اور اسی وظیفے کی بدولت انہیں ولایت کبریٰ کا مقام عطا ہوا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو اور بھی بتلانا چاہتا ہوں اس کے بعد کتاب کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی کہ جو جتنا تقویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ اس میں نے آپ کو کئی چیزوں کے عمل بتلا دیے ہیں، اور کئی چیزوں کا اس میں اللہ کی زکوٰۃ کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ میں آپ کو اس لیے پوری سادہ ویڈیو دکھلا رہا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھ جائیں اور خود بھی اس کو پڑھ کے عمل کر سکیں، اور اس کی برکتوں کا نزول آپ پائیں۔ تو میری درخواست ہے آپ سے کہ اسم اللہ تعالیٰ کو آپ جتنا ہو سکے اتنا ذکر میں لائیں۔ صبح شام آپ اس اسم کو 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اول آخر درود شریف، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازیں گے۔ 4 تسبیحیں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اس میں اللہ پڑھیں آپ 1000 مرتبہ، پھر لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یعنی استغفار 1000 مرتبہ، اور 1000 مرتبہ درود شریف۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور بعد نماز مغرب، بعد نماز فجر، ان 2 وقتوں میں آپ ان کی پابندی کریں۔ اور بھی انشاءاللہ میں آپ کو پورے اسماء الحسنہ کی تفصیلات بتلاؤں گا، فی الحال میں اس ویڈیو میں آپ کو نہیں بتلاتا ہوں۔ آپ اس کتاب کی جو ہے ان کو اچھے سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، اور پوری طرح سے اس سے مستفیض ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔